اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیں، وأوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم نہ ہو جاؤ پہلے منکر اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا، یعنی نعمتیں بھی عام تھیں اور تھی بھی عام لوگوں پر، عام مخلوق پر، اور اب نعمت خاصہ برخاصہ کا ذکر ہے، یعنی نعمتیں بھی خاص اور جس قوم پر یہ نعمتیں ہوئیں وہ بھی خاص، یعنی بنی اسرائیل۔ تو ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا معنی ہے عبد، اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ، مکمل معنی بنے گا عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی بھائی جمہور کے نزدیک پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور 4 مشہور آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے جو پہلی 3 ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل، وہ بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اور مشہور اس لیے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں اور صحیفے بھی ہیں، مگر وہ مشہور نہیں ہیں، ان کے نام تک ہم نہیں جانتے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اور بنی اسرائیل میں ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ عام بنی اسرائیلیوں پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر اگلے 2 رکوع میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرو۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اوفی بعہدکم، اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پر اجمال ہے، وہ جو عہد تھا اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے چھٹے پارے کے 7ویں رکوع میں، کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم ان کی عزت اور قدر کرتے رہے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہے۔ یہ کام بنی اسرائیلیوں کے ذمے تھے کہ وہ پورا کرتے ہیں، کہ وہ ان کاموں کو پورا کرتے رہیں۔ وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اے بنی اسرائیلیوں میں وہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور تمہاری خطائیں مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فَارْهَبُونَ اصل میں فرہبونی تھا، یا کو تخفیف کے طور پر حذف کر دیا گیا، معنی بنے گا خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن کریم، مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس تورات، زبور اور انجیل جو اصل آسمانی کتابیں ہیں ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے منکر نہ ہو جاؤ اس کے۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے، تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتاً حسنتاً، جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا، تو جو عمل کرنے والے ہیں ان کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، اس پر جتنے لوگ چلیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا، اس رائج کرنے والے کو بھی ان سب کے برابر گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے، وہ تمام کی تمام نیکیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچنی تھیں وہ نہیں پہنچ رہی، تو ان کا بھی حق مار رہے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں یا 8ویں صدی کے بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے، طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، بڑا مجمع تھا۔ فرمانے لگے اگر میں قاضی اور جج ہوتا اور کوئی شخص میرے پاس آ کر مقدمہ درج کراتا کہ فلاں آدمی نے نماز نہ پڑھ کر میرا یہ حق مارا ہے، تو میں مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے۔ طالب علموں نے کہا کہ حضرت نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں بندے کا حق کیسے آ گیا؟ فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب دعا کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی عزرائیل الی آخری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، یعنی السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اور سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ ہو یا کوئی خدشہ ہو۔ اس لیے کہ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی پہنچائے یا تجھے سلامتی میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اس لیے تم اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو، تو یہ نہ کیا کرو۔ فرشتوں کا نام لے لے کر کتنوں پر سلام بھیجو گے، اور کتنے فرشتوں کے نام تمہیں آتے ہیں؟
پھر اس کے بعد پیغمبر ہیں تو کتنے پیغمبروں کا نام لے کر سلام بھیجو گے؟ لہٰذا تم اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو، اور تو اس جملے میں انبیاء، صلحاء، جن اور فرشتے تمام آ جائیں گے۔ یہ دعا اصاب کل عبد صالح للہ فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو۔ لہذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سب کا حق مارتا ہے، وہ اس دعا سے محروم ہو گئے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتا تو وہ یہ دعا کرتا۔ تو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے، بے نمازی نے نمازی کا حق مارا ہے کہ اس کو دعا سے محروم رکھا۔ یا اس طرح سمجھو کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس نے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی نہیں پڑھا، تو آل محمد سے مراد تمام مومن ہیں، اس نے تمام مومنوں کا حق مارا ہے۔ لہذا بے نماز صرف رب تعالیٰ کا ہی حق نہیں مارتا بلکہ مخلوق کا بھی حق مارتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ خریدو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب قلیل ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، اور یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ ہمارے نزدیک تو سونے، چاندی، ڈالرز، پاؤنڈز کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یوں سمجھو کہ قاف ایک آیت ہے، ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کر قاف یا حامیم کی قیمت نہیں بن سکتے۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی بنائے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔